بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ مسئلہ نمبر 48۔ عید کا دن بہت مبارک اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع اور حرام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مہمان بنا کر کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے اس سے روگردانی ہرگز جائز نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا گویا اللہ کی مہمانی کو رد کرنا ہے، یہ بہت بڑی ناقدری ہے۔ مسئلہ صاف اور واضح ہے، اور دین نام ہے سراپا اتباع کا۔ دین نام ہے سراپا اتباع کا۔ روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی فضیلت کی چیز ہے، کتنی بڑی عبادت کی بات ہے، لیکن سال میں 5 دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ سال میں 5 دن روزہ رکھنا بھی، تو قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث مبارک ہے، الا لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اکل وشرب وبعاد۔ یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ سنو اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ ان 5 دنوں میں روزہ مت رکھو، یہ کھانے پینے اور مزے اڑانے کے دن ہیں۔ کھانے پینے اور، اب کھانا پینا تو سمجھ میں آیا، مزے اڑانا اشارے میں بول کے گزر جا تو سمجھ جائیے شادی شدہ لوگوں کے دن۔ بعلون کی جمع بحال آتی ہے، مرد لوگوں کے کام کے دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث سے ان 5 دنوں میں رمضان المبارک کی عید کا ایک دن، بقرہ عید کے ایام تشریق 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں، یہ 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو جہاں پر روزہ رکھنا ہے وہاں پر روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور یہاں پر اگر کوئی نفل روزہ بھی رکھنا تو گویا کہ انہیں حرام کام کر رہا، روزہ رکھ کے بھی حرام کام کر رہا اور گناہ کما رہا، ثواب نہیں۔ مسئلہ نمبر 49۔ بعض روایت میں صرف جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مزید ایک روزہ ایک دن پہلے یا بعد میں ملا لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جمعہ کے دن کا تلے تنا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھیں تو جمعرات اور جمعہ رکھیں، یا جمعہ اور ہفتہ رکھیں، تنہا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، کیونکہ جمعہ کا دن بھی نیکی ہے اور اس میں عبادت بندگی طاعت کرنا ہے، تو اس لیے جمعہ کے دن صرف ایک دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، جمعہ سے آگے پیچھے ملا کر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 50۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے عید کے اگلے ہی دن سے شروع کر دے، تب تو وہ ثواب ملتا ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ اگر مہینے بھر میں بھی ان 6 کو پورا کر لیا تو ثواب مل گیا، خواہ عید کے اگلے ہی دن شروع کریں یا بعد کو شروع کریں، اور خواہ لگاتار رکھیں یا متفرق طور پر، ہر طرح ثواب ملے۔ نفس شوال کے 6 روزے رکھنے پر سال بھر روزے رکھنے کا ثواب حدیث میں وارد ہے۔ وہ ایسا ہے کہ مسلمان کو ایک نیکی کا ثواب کتنے نیکیوں سے ملتا؟ 10 نیکیوں سے۔ ایک نیکی کا ثواب کتنے نیکیوں سے ملتا؟ 10۔ تو اب رمضان المبارک کے 30 روزے، تو کتنے روزے ان کا ثواب ہوا ہے؟ 300۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کے اعتبار سے وہ 70 والی فضائل والی حدیثیں وہ الگ ہے، بس 30 روزوں کا ثواب کتنا ملا؟ 300۔ پھر اب یہ 6 شوال کے رکھے تو اس کا ثواب ملا کتنا؟ 60۔ تو من صام 6 یوم لشوال فلہ کسنۃ کلہ، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو مکمل سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا۔ وہ کیسے؟ یہ 30 کو 300 کا ہوا اور یہ 6 کو 60 کا ہوا، اور 30 اور 60 ملے تو 300 اور 60 ملے تو 360۔ اس طریقے سے پورے سال بھر روزے رکھنے کا۔ اب وہ روزے بعض بوڑھی خواتین، بعض لوگ
یعنی کہ بوڑھوں کے روزے سمجھے جاتے ہو. گھر میں جو امی ابا دادا دادی پہلے سے رہتے تھے وہی لوگ رہتے ہیں. ہماری ینگ جنریشن کو اس کی کاپی، حالانکہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو رہنا چاہیے. لگاتار عید کے دوسرے دن سے ہی ضروری نہیں، پورے مہینے میں شوال کے 6 دنوں میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 51. رمضان کے روزے فرض ہیں اور شوال کے 6 روزے نفل ہیں. احادیث میں ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. اگر کوئی شخص شوال کے نفل روزے میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو علیحدہ ہی ادا کیا جائے. شوال کا روزہ رکھ کے اس میں رمضان کے قضا کی نیت کر لیا تو بھی ہو جاتا. شوال کا روزہ رکھ لے کے رمضان کی قضا کی نیت کے لیے تو بھی ہو جاتا، لیکن الگ رکھنے کی بات اور ثواب الگ ہے. مسئلہ نمبر 52. رمضان شریف کے علاوہ شوال کے مہینے میں 6 روزے، ذی الحجہ کے مہینے میں عرفہ کا روزہ، محرم کے مہینے میں 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ اور 15ویں شعبان کا روزہ، اور ایام 20 یعنی ہر مہینے 3 دن 13 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے دن روزے رکھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے. اس کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے. جی اگر کسی کو کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے. ایک مسئلہ گزشتہ کل فون پہ میرے سے ایک ساتھی پوچھے تھے کہ ہم سفر میں رہیں تو تراویح کا کیا حکم ہے. سفر میں رہیں تو تراویح کا کیا حکم ہے. اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر جماعت کے ساتھ اور عورتوں پر بغیر جماعت کے 20 رکعت، کتنی رکعت؟ 20 رکعت تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. 20 رکعت تراویح پورا مہینہ چاند سے چاند تک، چاند سے چاند تک ادا کرنا سنت مؤکدہ، بڑی فضیلت. ہر سجدے پر مغفرت کے وعدے، 40 سجدے ہوتے ہیں ایک دن. اور مکمل قرآن مقدس کا تراویح میں سننا یا پڑھنا، سننا یا پڑھنا بھی سنت، 2 الگ الگ سنتیں. تو ہمارے جو بھائی سفروں میں رہتے ہیں، ڈرائیور وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ رمضان کے پہلے یا آخر اشرے میں، پہلے یا آخر اشرے میں سہولت سے کسی ایک آفس سے بات کر لے کہ 550 ڈرائیور، 550 آدمی سفر میں رہنے والے، ایک جگہ منتخب کر کے پہلے سے گیدرنگ کر کے پبلسٹی اور اعلان کر کے کہ فلاں جگہ پر ہم 10 دن میں مکمل قرآن آخر اشرے میں، یا پھر 5 راتوں میں، یا پھر ایسے معمول شہروں میں ہوتے ہیں تاجروں کے لیے مکمل قرآن. تو اب ہم سفر میں جہاں بھی جیسے بھی اپنے ساتھ جہنماز رکھ لینا. اپنے کو 2 سورتیں یاد ہیں، صرف سورہ فاتحہ کے علاوہ صرف 2 یاد ہیں تو 2 سے تراویح پڑھے. اگر 10 یاد ہیں تو الگ طرح سے پڑھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پورا مہینہ ناغا نہیں کرنا. سفر میں اکیلے پڑھے، ٹھیک ہے؟ سفر میں ہیں، گاڑی پر ہیں، کھانا کھانے رکتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے رکتے ہیں، اس کام کے لیے بھی وقت نکال کے ایک آدھا گھنٹہ مشکل سے رکھنا. کتنا؟ لیکن رمضان کی اتنی اسپیشل عبادت ہم سے مس نہیں ہوتی. اب ہمارا کاروبار کے شروع میں پڑھ لیں، بعد میں کام میں لگ جائے 20 دن یا 20 دن شروع کے کام کر لیں روزے رکھتے ہوئے، اور اپنے طور پر الگ طرح سے پڑھتے ہوئے کر لیں. آخر کے 10 دن میں یا 5 راتوں میں کچھ نظام بنا کے پڑھنے کی کوشش کریں. دونوں سنتوں میں سے کوئی بھی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو کوئی سوال ہو. شوال کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک چھوڑ کے ایک رکھ سکتے ہیں کیا؟ ایسا کچھ ایک ماہ کے اندر ایسا ایک چھوڑے یا 2 رکھے پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد رکھے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ابھی جو مسئلہ آیا تھا وہی مسئلہ آپ کا سوال ہے. ماہ شوال میں شوال کے جو 6 روزے ہیں لگاتار رکھیں یا بیچ میں گیپ دے کے رکھیں، دونوں بھی شکلیں جائز. لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد عید کا ایک دن چھوڑ کر، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد عید کا ایک دن چھوڑ کر اس کے بعد ذی القعدہ کا چاند دیکھنے سے پہلے 6 دن کے روزے کبھی بھی آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. پیر جمعرات 3 پیر جمعرات ملا کے رکھ لیے 6 روزے ہوئے تو پیر جمعرات کے روزے کی سنت بھی زندہ ہوتی اور شوال کے روزے کا ثواب بھی مل جاتا. جی
غیر مسلم سلام کرے تو ہم جواب کیا دینا؟ جی بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہندو بھائی ہمیں نمستے کہیں تو ہم اس کا جواب نمستے کا نمستے میں نہیں دے سکتے. نہیں نمستے نہیں. ایک منٹ آپ کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. پہلے عموماً کیا ہوتا 99% لوگ ہمارے کیا کہتے نمستے بولتے, تو ہم ان کے جواب میں کیا بولتے ہیں نمستے بولتے. نم کے معنی ہم, استے معنی آپ کے آگے جھوٹے. تو جھوٹنا کس کے آگے جائز ہے؟ صرف اللہ ہے. تو شرک باللسان, شرک باللسان بولے تو زبان سے شرک کرنا لازم ہے. جیسے اللہ دو ہے نعوذ باللہ, تو ہم آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں نمستے. اگر کوئی ہمارے کو نمستے کہے تو ہم اس کو کیا کہنا آداب. صبح کا ٹائم ہے تو گڈ مارننگ, دوپہر کا ٹائم ہے تو گڈ آفٹر نون, اور شام کا ٹائم ہے تو گڈ ایوننگ, اور پوری رات ہو گئی تو گڈ نائٹ. تو ماڈرن سلام بھی کیا دیتا ہوتا, اور ہمارا وہ غیر مسلم بھائی خوش نہیں ہوتی. اب غیر مسلم سلام کرے تو اس کو ہم کیا جواب دینا, یا کسی غیر مسلم کو لفظ سلام سے سلام کرنا چاہ رہے تو کیا سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے تھے, اور فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنے کا حکم دیے تھے. اور سلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے. والسلام علی من اتبع الہدی. والسلام, اگر انہیں سلام کرا السلام علیکم بھائی نہیں بولتے, ایسا بولتے ہو تو ان کو کیا بولنا السلام علی من اتبع. السلام زور سے بولنا, اللہ من اتبع ہوتا ہے ایسے بولنا. ڈائریکٹ زور سے بولے تو اس کو کیا بولنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے اس کو اللہ کی سلامت. تو غیر مسلم اگر ہمارے کو سلام کرے تو بھی اس کو السلام علی من اتبع اللہ, ہم اس کو سلام سے ہی لفظ سلام سے سلام کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس کو السلام علی من اتبع خدا. نمستے کہنا کسی بھی صورت میں جائز, حرام. کیا ہے حرام. نمستے نہ کہنا ہے نہ اس کے جواب میں نمستے کہنا. اپنے طرف سے پہلے کے بڑے لوگ آداب آداب سوامی آداب پٹیل سمجھ یہ ٹھیک ہے. آداب آداب کے معنی بھی سلام کی جاتا ٹھیک. اور یہ جو بچے لوگ بیڈ کے اوپر استنجا کرتے ہیں یا بڑے لوگ سے اطلاع وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی پاکی کس طرح سے کرے, کیونکہ بیڈ میں گدار ہوئی اس کے اندر جذب ہوتا ہے اس کا. جی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو اس معاملے میں آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے بیڈ پر پیشاب پاخانہ کرے یا ازدواجی زندگی میں بیڈ ہی میاں بیوی کی خواہشات پورا کرنے کی جگہ ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کچھ گندگی غلاظت وغیرہ بیڈ پر آ جاتی ہے. آپ کے سوال پر میں قربان اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری امت قربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے اپنی پوری بیویوں سے, پورا لباس جبہ وغیرہ پہنتے تھے. تو آج کے جیسے خصوصاً نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے کے لوگ, ایسا گاڑی بندی ہوتی تھی, ایسی گاڑی ایک دم سردی زکام ہونے والوں خطرناک نیٹ آتا تھا, وہ کچھ بھی نہیں, اس سے گاڑی بندی پہلے کے لوگوں کی ہوتی, ان کی غذائیں بھی مضبوط ہوتی تھی اور ان کی نگاہوں کی حفاظت بھی ہوتی تھی. تو بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منی مبارکہ, وہ نبی کی نسبت ہے تو اس کے ساتھ یہ لفظ لینا ضروری ہے. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کپڑوں میں لگتی تھی, بستر پہ لگتی تھی, جبے پہ لگتی تھی. تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بتائی, اے اللہ کے نبی یہ منی لگی اس کی کیا کرو. تو اللہ کے نبی بولے حتی ثم اغسلی ثم اغسلیہ بالماء, پہلے کیا کر اس کو کھرچ, پہلے اس کو کھرچنا, پہلے کھرچ حتی, پہلے اس کو کھرچ, ثم اغسلی پھر اس کو رگڑ, ثم اغسلیہ بالماء پھر اس کو پانی سے دھو. ٹھیک ہے. کپڑے میں منی اگر لگ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا, پہلے کھرچنا, پھر رگڑنا, پھر پانی سے دھونا. آپ کا سوال باقی ہے گدے پہ لگی تو کیا کریں. تو گدے پہ ہمیشہ ہم ہوشیاری کا ثبوت 100-150 کے بلینکٹس چادریں ملتی مارکیٹ میں, اسپیشل اس کام کے لیے ایک الگ ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ لوگ نوٹ کر لیں, اور جن کی ہونے والی آنے والے دنوں میں کوئی مسئلہ کام میں آئے گا, ایک چادر الگ سے رکھنا. اور بچوں کا پیشاب بستر میں جذب نہیں کرنا بولے تو
ہماری بوڑھی خواتین کو، ہماری والداؤں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ لوگ پلاسٹک کے چادریں بیڈ پہ پہلے ڈالتے، پلاسٹک کی چادریں بیڈ پہ ٹاٹ جس کو بولتے پہلے ڈالتے، پھر اس کے اوپر اپنا بستر ڈالتے، تو وہ بستر تک ہی رہتا، پلاسٹک کے ٹاٹ پہ آگے روک لیتے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا تھا آپ کا سوال، اور آپ کے سوال پر میں قربان، اور امی جان عائشہ پر پوری امت، کیونکہ شرم کی بات ہے، لوگ شرماتے ہیں، سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. صحیح بات جی. احتلام کا بھی وہی مسئلہ ہے، جو اب اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر احتلام کی کیا بات جی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے یار، اسی پر بس کرتے. اللہ تمام یہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.